تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 2, 3, 4 تین آیت ہے. آیت نمبر 2, The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His ayat are recited unto them, they increase their faith, and they put their trust in their Lord. مومن تو صرف وہی ہے جو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر ایک ڈر، ایک خوف محسوس کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیت، اللہ کے کلام کی آیت جب وہ پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا پورا توکل اپنے رب کے اوپر رکھتے ہیں. آیت نمبر 3, who perform the salah and spend out of what we have provided them. اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں. آیت نمبر 4, It is they who are the believers in truth. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مومن ہے حقا، یعنی کہ سچے مومن. For them are grades of dignity with their Lord. ان کے مرتبے ہیں ان کے رب کے پاس، عزت کے، اکرام کے، and وقار کے، and forgiveness and a generous provision، یعنی پیراڈائز. اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی رزق، اور وہ کریم یعنی کہ جنت، کیونکہ وہ جنت ہے جہاں رزق کریم ہے. جنرس پروویژن. اللہ سیز انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His ayat are recited unto them, they increase their faith and they put their trust in their Lord. مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وہ ان کے دل میں ایک خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیت کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے ان کے، اور وہ اپنا توکل اللہ پر، اپنے رب پہ رکھتے ہیں. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said about the ayah، کہ اس آیت کے بارے میں ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their heart. مومن تو صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے اپنے دل میں ان کے ایک اللہ کا ڈر، ایک خوف، خشیت ان کے دل میں آتی ہے. None of Allah's remembrance enters the hearts of the hypocrites upon performing what He has ordained. یعنی اللہ نے جو چیز کا حکم کیا ہے اس کو بھی کرتے ہوئے ان منافقوں کے دل کے اندر اللہ کے ذکر میں سے کچھ بھی داخل نہیں ہوتا. تو ان منافقوں کے دل کے اندر کچھ بھی داخل نہیں ہوتا، چاہے وہ اللہ نے جو حکم کیا ہے وہی کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تب بھی. They neither believe in any of Allah's ayat, nor trust in Allah, nor pray if they are alone, nor pay the zakah due on their wealth. نہ تو وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کسی آیت پر بھی، اور نہ ہی توکل کرتے ہیں اللہ پر، اور نہ ہی اکیلے میں بھی کوئی جیسے عبادت یا دعا کرنا وہ نہیں کرتے، اکیلے ہوں تو بھی، تنہا ہوں تو بھی. اور وہ زکوٰۃ بھی اپنی دولت پہ، اپنی مال پہ نہیں عطا کرتے. اللہ stated that they are not believers، وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ نے یہ کہا. He then described the believers by saying، پھر اللہ نے بتایا کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ وجیلت قلوبہم، یہ ہے جو اللہ نے بتایا مومن کون ہے. تو مومن وہ ہے، the believers are only those who when Allah is mentioned feel a fear in their hearts، کہ جب ان کے سامنے، مومن صرف وہی ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دلوں کے اندر ایک یعنی ڈر جاتے ہیں وہ، اور ایک خوف ہو جاتا ہے، ان کا دل کانپ جاتا ہے. اینڈ دے پرفارم واٹ ہی ہیز ordered، اور وہ جو کچھ بھی اللہ نے حکم کیا ہے وہ وہی چیز بجا لاتے ہیں، کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، and when his ayat are recited unto them they increase their faith. اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھتا ہے. اینڈ کنوکشن، اور جو مطلب جیسے کنوکشن جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، ان کو اور زیادہ ان کا بلیف جو ہے، جو کہ مطلب بالکل جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ بلیف ایسا ہے جو کہ انشیکن ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، and they put their trust in their Lord، اور وہ اپنا توکل جو ہے اپنے رب کے اوپر کرتے ہیں. having hope in none except him، اور پوری امید اللہ سے ہی وابستہ ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں. مجاہد commented on وجیلت قلوبہم، کہ وجیلت قلوبہم جو ہے کہ their hearts وجیلت، اس کا مطلب their hearts become afraid and fearful، وہ جو ڈر کے مارے خوف زدہ ہو کے کانپنے لگتے ہیں، کہ ان کے دل جو ہے وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں، ان کو ڈر خوف ہو جاتا ہے. Similar was said by Suddi and several others، اور باقی سب نے بھی بہت ساروں نے یہی کہا. The quality of a true believer is that when Allah is mentioned he feels a fear in his heart and does implement his orders and abstains from his prohibitions. ایک سچے مومن کی جو صفت ہے، کوالٹی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے وہ اپنے دل میں خوف محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں. اللہ said in similar آیا، اللہ نے ایک اور جگہ پہ اس سے ملتی جلتی جو آیت ہے اس میں کہا، وہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. And those who when they have committed فاحشہ، اور وہ لوگ کہ جب انہوں نے کوئی بھی فحاشی کا کوئی عمل یعنی امورل سن کیا ہے، کوئی بھی بے حیائی کا کوئی کام کیا ہے، اور wronged themselves with evil، اور یا تو برائی اور شیطانی چیز سے خود پہ ظلم کیا، یعنی کسی اور پہ بھی ظلم کیا تو وہ خود پر ہی ہوا نا. ریممبر اللہ اینڈ آسک forgiveness فار دیئر sins، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو اور اپنے گناہ کے لیے خوب استغفار کرتے ہیں. اینڈ none can forgive sins but اللہ، اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے. اینڈ ڈو ناٹ persist in what wrong they have done while they know، اور وہ اس گناہ کے اندر ملبوس نہیں رہتے، جو بھی گناہ، جو بھی غلط ظلم زیادتی جو بھی انہوں نے کی ہے، اب وہ اس کے اندر بالکل جمے ہوئے نہیں رہتے، جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اس کے اندر لگے رہنا وہ ہے پھر اور وہ بڑا گناہ ہے. پھر ایک اور جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 79 اس کی آیت نمبر 40 اور 41، اور یہ ہے سورہ نازعات. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ But as for him who feared standing before his Lord، اور رہی بات اس کی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو حشر کے دن اپنے رب کے سامنے بندے کھڑے ہوں گے اور اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. تو وہ چیز کے لیے وہ دنیا میں ہی ڈرا، یعنی ابھی وہ دنیا میں زندہ ہے، ابھی
مطلب اس کی موت ہوئی نہیں ہے, قبر کی منزل آئی نہیں ہے, ابھی قیامت کا دن آیا نہیں ہے, ابھی تو سب کچھ بہت دور ہے, ابھی وہ دنیا میں زندہ ہے, لیکن ابھی وہ ڈر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس دن, حشر کے دن, یعنی کہ وہ جو مطلب ہے جو قیامت کا دن, اور اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر رہا ہے. and restrained himself from vain desires. تو وہ خوف اس کے دل میں اس دنیا کی زندگی میں ہے, ابھی وہ زندہ ہے لیکن ابھی اس کی خواہشات بھی ہیں, لیکن تبھی ہی وہ ڈر رہا ہے. تو اللہ کے سامنے ڈرنے کا اس کا جو خوف ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی رک گیا ہے تمام اپنی فضول خواہشوں سے, کہ یہ فضول خواہشوں کی وجہ سے کہیں مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کا حساب دینا بہت بھاری ہوگا. تو وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو روکتا رہتا ہے. Verily, paradise will be his abode. یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. Sufyan al-Thawri narrated that as-Suddi commented, انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یہ سیم وہی آیت کو ڈفرنٹ مطلب جو ہے صحابی اور ان کے تھرو آ رہا ہے کہ the believers are only those who when Allah is mentioned feel a fear in their hearts. مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے سامنے وہ ڈر جاتے ہیں, ان کے دل میں خوف آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے کہا a man might be thinking of committing injustice or a sin. کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ یہ وہ سوچے کہ یا تو میں کسی کے ساتھ ناانصافی کروں یا میں کوئی گناہ کا کام کروں, but he abstains when he is told. لیکن وہ رک جاتا ہے اس سے جب اس سے یہ کہا جاتا ہے have taqwa of Allah, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ ڈر جاتا ہے اور رک جاتا ہے. اس کو جو ناانصافی کرنی ہے وہ اس سے رک جاتا ہے, اور جو مطلب اس کو گناہ جو کرنے جا رہا ہے اس سے بھی رک جاتا ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر وہ رک جائے گا. اس کو اگر کوئی شخص یہ بولے گا آگے سے کہ ہیو تقوی آف اللہ, ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اینڈ ہز ہارٹ بیکمز فیئرفل. تو جب اس سے کہا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ خوف سے کانپنے لگتا ہے. Faith increases when the Quran is recited. ایمان بڑھتا جاتا ہے جب قرآن اس کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے. بندہ قرآن بھی سنے اور اس کے ایمان میں کہیں کوئی فرق ہی نہ آئے تو کیا فائدہ. اللہ اسٹیٹمنٹ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And when his ayat are recited unto them they increase their faith. تو جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے. It's similar to his statement. یہ ایک اور آیت ہے قرآن کی جس سے ملتی جلتی بات ہے یہ, اور یہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124. وَإِذَا مَا انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون. And whenever there comes down a surah, تو جب کبھی بھی سورہ نازل ہوتی ہے, some of them hypocrites, یعنی ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ hypocrites, منافق. which of you has had his faith increased by it. یعنی جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو منافق لوگ یہ کہتے تھے بھئی یہ اس سے کس کا ایمان بڑھا, مذاق اڑانا. As for those who believe it has increased their faith and they rejoice. اور رہی بات ان کی, as for those who believe, یعنی وہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا ایمان بالکل بڑھا
اور اب وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ ایمان بڑھانا مومنوں کا تو وہ تو خوشی منائیں گے. البخاری رحم اللہ and other scholars relied on this آیا، یعنی یہ آیت جو ہے سورہ نمبر، یعنی یہی سورہ نمبر 8 یعنی جو سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 2 جو کہ ہم جب سے اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں. And those similar as evidence that faith increases and varies in strength from heart to heart، کہ ایمان جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے اور مطلب وہ ہر دل کے ساتھ، یعنی ہر دل کی ایک الگ ہی وہ ہوتی ہے نا قوت، اور اس کے اندر جو طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے. تو وہ الگ الگ طور سے جتنی جس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کے مطابق وہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. دس از آلسو دا ویو آف دا میجورٹی آف دا اسکالرز آف اسلام، اور بہت سارے جو اس کے مطلب اسلام کے جو علماء ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے. prompting some scholars such as الشافعی، احمد بن حنبل، اور یہ رحمہ اللہ ان کے لیے، اور ابو عبید to declare that this is the consensus of the ummah، اور اس کے اوپر امہ کا مطلب امہ کا اجماع ہے. as we mentioned in the beginning of the explanation of صحیح البخاری، کہ ہم نے صحیح بخاری کا جو بگننگ میں ایکسپلینیشن تھا اس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا تھا. All the thanks and praises are due to Allah. Alhamdulillah. The reality of tawakkul. Tawakkul کی حقیقت. Allah said, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And they put their trust in their Lord. اور وہ اپنا ایمان اپنے رب کے اوپر، یعنی اپنا توکل، اپنا ٹرسٹ، اپنا توکل اپنے رب پہ کرتے ہیں، یعنی رب پہ اپنا توکل کرتے ہیں. therefore the believers hope in none except Allah. ایک مومن جو ہے وہ اپنی امید کسی اور سے نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے. direct their dedication to him alone، یعنی ان کی پوری یعنی جو پورا جو ڈیڈیکیشن جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، صرف اور اکیلے اللہ کی طرف. seek refuge with him alone، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں اکیلے. invoke him alone for their various needs and supplicate to him alone، اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں اپنی الگ الگ طرح کی جو بھی ضروریات ہیں اس کے لیے، اور اسی اکیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. they know that whatever he wills occurs، وہ یہ جانتے ہیں، جو بھی مومن ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. and that whatever he does not will never occurs، لیکن جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لو، پوری دنیا مل کے ایک ہو جائے تو بھی. that he alone is the one who has the decision in his kingdom، اس کے پوری حاکمیت اسی کی ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا پورا راج پاٹ ہے. وداؤٹ پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. none can avert the decision of Allah and he is swift in reckoning، اللہ کا فیصلہ کوئی بھی پلٹا نہیں سکتا اور وہ حساب لینے میں بہت ہی کوئک ہے. hence the statement of سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ توکل آف اللہ از دا ایسنس آف فیتھ. ایمان جو ہے اس کا اصلی ایسنس جو ہے، اس کی جڑ وہ ہے توکل آف اللہ، اللہ پر توکل. یہ ایمان کا ایسنس ہے. ڈیڈ آف فیتھفل بلیورز، جو بہت اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اعمال. اللہ said next، اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، who perform the salah and spend out of what we have provided them، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے. وہ رزق جو ہے وہ ہر طرح کا ہوتا ہے، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں
کہ اللہ نے طرح طرح کے رزق انسانوں کو دیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. مال اور دولت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہوتی ہے، طاقت، انفلوئنس، ٹیلنٹ اور بھی چیزیں. تو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں. اللہ describes the actions of the believers after he mentioned their fate. کہ اللہ ان کے ایمان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، مومنوں کے ان کے ایمان کے بارے میں. اس کے بعد اللہ ان کے جو بھی وہ لوگ اعمال کرتے ہیں اس کو بیان کر رہا ہے. The acts mentioned here include all types of righteous acts. یہاں پر جن اعمال کی بات ہو رہی ہے وہ نیکی کے اعمال ہیں. such as establishing prayer which is Allah's right. کہ جیسے کہ نماز قائم کرنا جو کہ اللہ کا حق ہے. قتادہ said رحمہ اللہ, establishing the prayer requires preserving its times. یعنی نماز قائم کرنا، نماز اسٹیبلش کرنا، اس کے لیے یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم کو جو اس کے صحیح اوقات ہے، یعنی جو وقت ہے نماز کے، وہ اس کے مطابق تم کو اپنی نماز ادا کرنی ہے، ٹائم کے مطابق. پھر نماز سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے، میکنگ ابلوشن فار اٹ، وضو کرنا. باؤنگ ڈاؤن جو رکوع کرتے ہیں ہم، رکوع، اینڈ پروسٹریٹنگ جو سجدہ کرتے ہیں. مقاتل بن حیان said, establishing the prayer means to preserve its times. یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب انہوں نے کہا کہ جو ہم اپنا وقت یعنی کہ جو وقت جو ہے اس کو ہم برابر سنبھالتے ہیں نماز کا وقت. پرفارم پرفیکٹ پیورٹی فار اٹ، اور ہم اپنی پاکی صافی جو ہے اس کو پورا صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی پاک صاف ہو کر نماز پڑھنے آتے ہیں. پرفارم پرفیکٹ باؤنگز اینڈ پروسٹریشنز، تمہارا رکوع اور سجدہ وہ ایک دم صحیح اور پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں نقص اور کمی نہیں ہونی چاہیے. ریسائٹ دا قرآن ڈیورنگ اٹ، اور نماز کے دوران تم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سٹنگ فار تشہد، اور تشہد کے لیے جو بیٹھنا ہے وہ. اینڈ ریسائٹنگ دا صلاح، یعنی کہ invoking Allah's blessings for the benefit of the Prophet. اور جو ہم مطلب درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہے جو مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، ان سب کے اوپر ہم جو blessings اللہ کی مطلب بھیجتے. Spending from what Allah has granted includes giving the zakah. اور خرچ کرنا جو ہے اللہ کی راہ میں، اس کے اندر سب سے پہلے زکوٰۃ آتی ہے. اینڈ دا ریسٹ آف دا واٹ از ڈیو فرام دا سرونٹ، اور باقی وہ کہ جو بھی ہر بندے پہ جو بھی اس مطلب ڈیو ہے، جو فرض ہے، جو اس کو ادا کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہی چاہیے. ادھر واٹ از obligatory اور ریکمینڈیڈ، یعنی وہ فرض بھی ہے تو، اور یا پھر وہ اگر مطلب ایک مطلب جیسے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ کرو اور یہ کریں گے تو اچھا ہے، تو وہ بھی جیسے صدقات، خیرات، اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینا، وہ سب ہے، اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. آل آف دا سرونٹس آر Allah's ڈیپینڈنٹس، تمام اللہ کے بندے اللہ کے ڈیپینڈنٹ ہے. ان کی پورا یعنی ان کو اپنی ہر ضروریات کے لیے اللہ کی ضرورت ہے. کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہے وہ کریں، ہم کو اللہ سے کوئی ضرورت ہے نہیں. سانس لینے کے لیے بھی تو ضرورت ہے ہوا کی. اینڈ دا موسٹ beloved among them to him are the most beneficial to his creation. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بہت زیادہ محبوب بندے وہ ہیں، اللہ کی نظر میں اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لیے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے بہت فائدے مند لوگ ہیں، جو ان کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے رہتے ہیں، ان کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں.
اللہ کے لیے وہ اس کے محبوب بندے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. The reality of faith اور ایمان کی حقیقت. اللہ اسٹیٹمنٹ اولئک ھم المؤمنون حقا. It is they who are the believers in truth. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مومنین میں سے ہیں اور سچے. حقا means those who have these qualities are the believers with true faith. جن کسی میں بھی یہ تمام کوالٹیز ہیں، یہ صفتیں ہیں جس کو ابھی بیان کیا گیا، وہی سچے مومن ہیں. The fruits of perfect faith. اور جس کا ایمان پکا مضبوط ہے، پھر اس کا پھل کیا ہے؟ اللہ سے لہم درجات عند ربہم. For them are the grades of dignity with their Lord. ان کے لیے ہے درجات، عزت اور مرتبے کے ان کے رب کے پاس. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. Meaning they have different grades, ranks and status in paradise. ان کے جنت کے اندر ہے ان کے درجات، ان کے مقامات اور ان کے مطلب رینکس. ہم درجات، یہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 163. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. They are in varying grades with Allah and Allah is all seer of what they do. ان کے درجات ہیں الگ الگ، سب کے اپنے جو بھی انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کے مطابق ان کے درجات ہوں گے. ان کا ایمان، ان کا جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اچھے اعمال اس کے مطابق ہے نا. تو الگ الگ درجات ہیں. سب کے درجات جو ہیں الگ الگ ہیں، کیونکہ کسی کا درجات بہت بلند ہے، کسی کا اس سے نیچے، کسی کا درمیانی. کہ ایسا مطلب الگ الگ درجے ہیں. سب کے اپنے اپنے ایمان کے مطابق، اپنے اپنے مطلب اچھے اعمال جو کیے ہیں اس کے مطابق، اللہ پہ توکل کے مطلب جو بھی وہ کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ از آل سیئر آف واٹ دے ڈو. تو جو کچھ بھی وہ کر رہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. اسی لیے سب کے الگ الگ طرح کے درجات ہیں. نیکسٹ اللہ سیڈ ومغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے. یعنی یہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ مغفرت جس کی ہو گئی وہ جہنم سے تو بچ گیا. And forgiveness, therefore Allah will forgive them their sins and reward them for their good deeds. تو اللہ ان کو معاف کرے گا ان کے گناہوں کو اور ان کو اجر دے گا ان کے اچھے اعمال، نیک اعمال کے لیے. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور اللہ ان کو رزق کریم دے گا. وہ کیا ہے؟ a generous provision. وہ ہے پیراڈائز یعنی جنت میں. In the two Sahihs, اور دونوں صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم، it is recorded that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل علیین لا يراهم من اسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في افق من آفاق السماء. The residents of علیین، یعنی علیین وہ ہے جو بلند ترین جو ان کے مطلب مقامات ہوں گے جنت کے اندر. تو جو علیین جو جنت کے اندر جو علیین جو ہے وہ مطلب بہت ہی یعنی ان کے درجات جو بلند ہیں وہ رہواسی ہیں جنت کے. آر سین فرام دوز بلو دیم، تو نیچے جو ان سے ہیں وہ ان کو اوپر والوں کو ایسا دیکھیں گے جنت کے ہی اندر. جو جنت کے اندر ہی الگ الگ درجات ہیں، ایک بلند ہے، ایک بیچ میں ہے، کس سے نیچے، پھر ایک دم نیچے ہیں. تو جو اوپر والے کو جو بھی دیکھے گا نا تو وہ ایسے دیکھے گا جسٹ ایز یو سی دا ڈسٹنٹ پلانٹ ان دا ہورائزن آف دا اسکائی. جیسے کہ تم دیکھتے ہو کوئی پلانٹ کو، کوئی سیارے کو، کوئی بڑے یعنی جو ستارے ہیں ان کو کوکب
تو وہ تم جیسے آسمان میں یوں دیکھتے ہو دور تم کو چمکتا ہوا ستارہ ویسے دکھیں گے. جو بلند ہوں گے جو ان سے نیچے والے ہیں وہ ان کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کہ ہم یہاں سے ستارہ دیکھتے ہیں. They said, O Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم, they are the grades of the prophets that none except them would attain. تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب نبیوں اور رسولوں کے درجات ہوں گے نا, ان کے سوا تو یہ درجات کسی اور کو تو نہیں ملیں گے نا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, بلا والذی نفسی بیدیہ لرجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا rather by he in whose hand is my soul. بلا کیوں نہیں, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ کی قسم. They are for men who have faith in Allah. یہ ان تمام جو بھی شخص ہیں, جو بھی عام بندے ہیں, ان کا ایمان ہے اللہ کے اوپر بہت. And believed in the messengers, اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسولوں پر بھی. تو یعنی کہ صرف وہ رسول اور نبی نہیں ہے, وہ ہر کوئی بھی عام انسان ہو سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو اور اللہ کے رسولوں پر ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. In a hadith recorded by Imam Ahmad rahimahullah and the collectors of Sunan, Abu Atiyah said that Ibn Abu Sa'id said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اہل الجنت لا يتراءون اہل الدرجات العلا كما ترون الكوكب الغابر في افق السماء وان ابا بکر وعمر منهم وعن اما. Residents of paradise see the residents of the highest grades just as you see the distant planet in the horizon of the sky. جنت کے ہی رہواسی جو دیکھیں گے, جو جنت کے بلند ترین درجات کے اوپر جو رہواسی ہیں, جو جنت کے ریزیڈنٹس ہیں, ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ہم کوئی پلینٹس کو دیکھتے ہیں آسمان کے اندر, جو دور ہم دیکھتے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ستارے کی طرح بہت بڑے چمک رہے ہوتے ہیں وہ پلینٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ سیارے یا جو بھی اس طرح بولتے ہیں اس کو. تو یعنی وہ ویسے دیکھیں گے, یعنی جنت کے ہی نیچے کے جو درجے کے لوگ ہیں, وہ بلند درجے کے جو لوگ ہیں, ان کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے دور سے ہم ستارہ دیکھ رہے ہیں. ویریلی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً ابو بکر الصدیق and عمر رضی اللہ عنہما are among them in the highest grades and how excellent they are. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ ان میں ہیں, اور ان کے بلند ترین درجات ہیں, اور وہ کتنے بیسٹ ہے, ایکسیلنٹ ہے. How excellent they are. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.